بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پارہ نمبر 17 کا خلاصہ پیش خدمت ہے۔ اس پارہ نمبر 17 میں اللہ رب العزت نے جو مضامین ارشاد فرمائے ہیں اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں۔ یہ پارہ نمبر 17 دو صورتوں پر مشتمل ہے۔ پہلی صورت سورۃ الانبیاء ہے، اور یہ جہاں سے پارہ شروع ہوتا ہے وہاں سے شروع ہوتی ہے، اور جہاں پارہ نصف ہوتا ہے وہاں مکمل ہوتی ہے۔ پھر جو دوسرا نصف ہے وہاں سے سورہ الحج شروع ہوتی ہے، اور جہاں پارہ مکمل ہوتا ہے وہاں سورہ الحج بھی مکمل ہو جاتی ہے۔ اس طرح یہ دونوں صورتیں آدھے آدھے پارے پر مشتمل ہیں۔ پہلی صورت سورۃ الانبیاء ہے، تو اس سورۃ الانبیاء کا آغاز اللہ رب العزت نے ایک بہت بڑی حقیقت کی طرف انسان کو متوجہ کرنے سے کیا ہے، اور وہ بہت بڑی حقیقت کیا ہے، بلکہ اس کو سب سے بڑی حقیقت کہنا چاہیے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے حساب کتاب کے لیے پیش ہونا ہے، اور اس دن کو جس دن پیش ہونا ہے اس دن کو یوم الحساب اسی لیے کہا جاتا ہے، حساب کا دن ہے، اور یوم الدین بھی کہا جاتا ہے، جزا سزا کا دن ہے۔ یہ انسان کا سب سے بڑا امتحان ہے، اور یہ سب سے بڑی آزمائش ہے، اور یہ امتحان اور آزمائش وہ ہے کہ جس امتحان کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ پوری زندگی ہمیں دی ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ یہاں پر جس بات کو بیان فرما رہے ہیں وہ یہ کہ یہ جو حساب ہے انسان کا، یہ اب دور نہیں ہے بہت قریب ہے، بلکہ آپ یہ کہہ لیجئے اتنا قریب ہے کہ کسی بھی لمحے انسان کا حساب شروع ہو سکتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس احمق انسان کو دیکھو، اس بے وقوف انسان کو دیکھو، اقترب للناس حسابهم، کہ لوگوں کا اور انسانوں کا حساب تو بالکل قریب پہنچ چکا ہے، لیکن وہم فی غفلۃ معرضون، اور ان کا حال یہ ہے کہ یہ اس سے غافل پڑے ہیں، انہیں اس چیز کا احساس ہی نہیں ہے، ان کے اوپر ایسی عجیب غفلت طاری ہے کہ لاہیۃ قلوبہم، کہ ان کے دل اس حساب کتاب کے مرحلے سے اور اس حساب کتاب کے فکر سے بالکل غفلت اور لاپرواہی میں پڑے ہوئے ہیں۔ لاپرواہی بھی ہے، آپ بے پرواہی بھی کسی حد تک کہہ سکتے ہیں، وہ بھی ہے، انسان حساب کتاب سے غافل ہے، اور حساب کتاب قریب ہے۔ اب قریب کیسے ہے؟ ایک تو اس لحاظ سے کہ قیامت جو ہے وہ قریب ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تشریف آوری کے بعد تو پھر اب جیسا کہ آپ نے فرمایا تھا کہ انا والساعہ کہاتین، آپ نے فرمایا تھا کہ میں اور قیامت یہ یوں ساتھ ساتھ ہیں۔ آپ نے فرمایا قیامت کی سب سے بڑی نشانی میں ہوں، میرا آنا، اور اس کے بعد اب بڑی چیز قیامت کا آنا ہے۔ تو ایک تو اس اعتبار سے کہ قیامت قریب ہے، دوسرا اس اعتبار سے کہ جب کسی شخص کا انتقال ہو جاتا ہے اور وہ قبر میں جاتا ہے تو اس کی تو قیامت شروع ہو گئی، اس کا تو حساب شروع ہو گیا۔ اسی لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں من مات فقد قامت قیامتہ، جو شخص فوت ہو گیا، جو شخص مر گیا تو اس کی تو قیامت شروع ہو گئی، اس کا تو حساب شروع ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ انسانوں کو جگا رہے ہیں، متوجہ فرما رہے ہیں، متفکر فرما رہے ہیں، متنبہ فرما رہے ہیں، اے غافل انسان اپنی غفلت سے نکل، اور وہ جو کل تیرا بہت بڑا حساب آنے والا ہے اس کی تیاری کر۔ تو ایک بہت بڑا مضمون اللہ رب العزت نے جو یہاں بیان فرمایا وہ انسان کو حساب کے لیے متوجہ کرنا، حساب کی طرف متوجہ کرنا، اور حساب کتاب کے لیے تیار کرنا کہ وہ فکر کرے اور دنیا میں اس کی تیاری کرے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی تیاری کی توفیق نصیب فرمائے۔ دوسرا جو اس پارے کا مضمون ہے، اللہ رب العزت نے اپنی قدرت کے بڑے بڑے دلائل پیش فرمائے ہیں جو اللہ کی قدرت اور اللہ کی صفات کو اور اللہ کی طاقت کو ظاہر کرتے ہیں، اور جو اس چیز کو ظاہر کرتے ہیں کہ یہ پوری کائنات اللہ رب العزت کے حکم سے بنی ہے اور اللہ رب العزت کے حکم سے چل رہی ہے، اور جس چیز کے اندر جو کوالٹیز ہیں اور جو صفات ہیں وہ اللہ رب العزت نے اس کے اندر رکھی ہیں، پیدا فرمائی ہیں۔
آئیے دیکھتے ہیں وہ کون سی صفات، 6 بڑی صفات اللہ نے اور 6 بڑے دلائل اللہ کی قدرت کے یہاں بیان ہوئے ہیں۔ نمبر 1 کہ اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناہما۔ پہلی دلیل یہ ہے اللہ تعالیٰ کی قدرت کی، اور پہلی اللہ کی صفت یہاں یہ بیان ہوئی ہے کہ زمین و آسمان جو تھے وہ کانتا رتقا، وہ آپس میں ملے ہوئے تھے۔ اور رتق کہتے ہیں اس طرح کا ملا ہوا ہونا کہ 2 چیزوں کو یا 4 چیزوں کو جدا نہ کیا جا سکے۔ اسے آپ یوں سمجھیے مثال کے طور پر، جیسے ایک سالن بنا ہوا ہو، ہانڈی بنی ہوئی ہو، سالن بنا ہوا ہو، تو اس سالن کے اندر نمک بھی ہے، اس سالن کے اندر مرچیں بھی ہیں، اس سالن کے اندر پانی بھی ہے، اس کے اندر گھی بھی ہے، لیکن یہ سب چیزیں اب اس طرح آپس میں مکس ہو گئی ہیں کہ ان کو الگ نہیں کیا جا سکتا، نمک الگ نہیں کیا جا سکتا، اب وہ مکس ہو گیا، گھل گیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ زمین اور یہ آسمان اس طرح آپس میں گھلے ملے تھے، بلکہ اس طرح ایک دوسرے کے اندر مکس ہوئے تھے اور گھسے ہوئے تھے۔ پھر کیا ہوا؟ فَفَتَقْنَاهُمَا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر ہم نے ان دونوں کو جدا جدا کیا، آسمانوں کو الگ کیا، زمین کو الگ کیا، اور ایسی خوبصورتی کے ساتھ کیا ہے کہ زمین کی جو چیزیں تھیں زمین سے متعلقہ تھیں وہ ساری کی ساری زمین کے اندر رہیں، اور آسمان سے متعلقہ جو چیزیں تھیں وہ سب کے سب آسمان کے ساتھ منسلک ہو گئیں۔ اور یہ اتنا بڑا سسٹم بنانے والا اور اتنی بڑی کاریگری کرنے والا یہ صرف اور صرف اللہ رب العزت کی ذات ہے، یہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، یہ اللہ نے کیا ہے، یہ کسی سائنسدان نے نہیں کیا ہے، یہ کسی اللہ کے علاوہ کسی ماورائی قوت نے نہیں کیا ہے، یہ کسی دنیا کی سپر پاور نے نہیں کیا، یہ صرف اور صرف اللہ رب العزت نے کیا ہے۔ سائنس آپ کو یہ تھیوریز تو ضرور بتائے گا، لیکن یہ نہیں بتائے گا کہ یہ کرنے والا کون ہے۔ اللہ یہ بتا رہے ہیں میں ہوں کرنے والا، کس کمال کے ساتھ۔ پہلی دلیل اللہ کی قدرت کی پہلی دلیل۔ دوسری دلیل وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، اللہ تعالیٰ نے پانی سے ہر چیز کو زندگی بخشی ہے۔ پانی بظاہر ایک ایسی چیز جس کا نہ رنگ ہے، نہ ذائقہ ہے، نہ کوئی اس میں اسمیل اور بدبو ہے یا خوشبو ہے، کچھ بھی نہیں ہے، بے رنگ، بے ذائقہ، ہاں، اور بے بو، اس میں نہ کلر ہے، نہ اس میں کوئی اسمیل ہے، اور نہ اس میں کوئی ٹیسٹ ہے، ایک بالکل عجیب سی چیز۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے ایسی صلاحیت رکھی ہے، ایسا کمال رکھا ہے پانی کے اندر کہ پانی ہر چیز کو زندگی دیتا ہے، پانی کے ذریعے ہر چیز کو زندگی ملتی ہے۔ انسانی زندگی جو ہے، میں اسباب کے درجے میں یہ عرض کر رہا ہوں، انسانی زندگی جو ہے وہ پانی پر موقوف ہے، انسان کی بقا پانی پہ موقوف ہے۔ دنیا سے پانی ختم ہو جائے انسان ختم، دنیا سے پانی ختم ہو جائے تو جو زمین کے اوپر جتنی پیداوار ہے اور ہریالی ہے اور جنگلات ہیں اور درخت ہیں سب ختم، جانور سب ختم، پانی ختم ہو جائے تو اللہ کی قدرت وجعلنا من الماء كل شيء حي، اللہ نے پانی سے ہر چیز کو زندگی بخشی ہے۔ وجعلنا في الارض رواسي ان تميد بهم، زمین کو پانی پر بچھایا گیا، یہ تیسری اللہ تعالیٰ کی قدرت کی مثال ہے۔ زمین کو پانی پر بچھایا گیا تو پانی کی وجہ سے زمین ڈولتی تھی، تو اللہ رب العزت نے اس کے اوپر پہاڑوں کو میخوں کی طرح گاڑ دیا ہے، اب زمین اپنی جگہ ساکن ہے، تو انسان اس کے اوپر بڑے آرام کے ساتھ رہ رہا ہے۔ ان تمید بکم، اس لیے کہ کہیں زمین یہ جو حرکت ہے یہ تمہاری زندگی کو تباہ نہ کر دے، ایسا نہ ہو کہ تم ہر وقت ادھر ادھر ڈولتے رہو، ڈاما ڈول رہو۔ ایک زلزلہ آتا ہے، شہروں کے شہر اور ملکوں کے ملک تباہ ہو جاتے ہیں، سینکڑوں نہیں ہزاروں اور لاکھوں لوگ لقمہ اجل بن جاتے ہیں، ایک جھٹکا۔ اور اگر زمین ہر وقت اس طرح جھٹکے کھاتی تو پھر انسانی زندگی تو ممکن ہی نہیں تھی، انسانی زندگی کیا کوئی بھی زندگی اس کے اوپر زمین کے اوپر ممکن نہیں تھی۔ اللہ نے زمین کو پرسکون کر دیا، کیسے؟ پہاڑوں کو اوپر گاڑ دیا۔ اور وجعلنا فی الارض رواسy ان تمید بہم وجعلنا فیہا فجاجا سبلا، اللہ تعالیٰ نے زمین کے اندر راستے رکھے ہیں، انسان بڑے آرام سے ان راستوں پہ چل کر اپنی منزلیں پاتا ہے۔ چوتھی دلیل۔ پانچویں دلیل وجعلنا السماء سقفا محفوظا، یہ آسمان کو اتنی محفوظ چھت کس نے بنایا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے۔
انسان سب سے زیادہ اپنے آپ کو محفوظ تصور کرتا ہے کھلے آسمان تلے. اسی لیے کوئی آفت آئے، جیسے کوئی زلزلہ ہے، جیسے کسی عمارت کا جھٹکا ہے، تو انسان کھلے آسمان تلے آتا ہے. کیوں؟ کھلا آسمان محفوظ ہے. ہماری جتنی بھی عمارتیں ہیں، گھر ہیں، مکانات ہیں، فیکٹریاں ہیں، بلڈنگیں ہیں، بڑی سے بڑی بلڈنگیں ہیں، مضبوط ترین بلڈنگیں ہیں، لیکن ڈر ہر وقت ہے. خدا نخواستہ کوئی زلزلہ آیا، کوئی آفت آئی تو یہ گری، کوئی مصیبت آئی اور یہ گرتی ہیں، اور بڑی سے بڑی عمارتیں گرتی ہیں، اور ہر عمارت تقریباً گرتی ہے. واحد وہ چھت جو کبھی نہیں گری اور کبھی نہیں گرے گی، وہ آسمان ہے. وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا، آسمان کو کیا محفوظ چھت ہم نے بنایا ہے. اور چھٹی، وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ. اللہ نے دن بنایا، رات بنائی، سورج بنایا، چاند بنایا، اور یہ ساری چیزیں اللہ کے حکم سے اپنی اپنی جگہ گردش کر رہی ہیں. یہ جتنے نظام اللہ نے بیان فرمائے ہیں، ان کو بنانے والا اور ان کو چلانے والا اور ان کو قائم رکھنے والا اللہ کی ذات ہے. جب اتنی بڑی ذات ہے اور اتنی قدرت والی ذات ہے، تو پھر وہی ذات حق رکھتی ہے کہ اسی ذات کے سامنے جھکا جائے، اسی کی بالا دستی کو تسلیم کیا جائے، اور اسی کے احکامات کے سامنے سر جھکایا جائے، اور اسی کی عبادت سے اپنی زندگی کو آباد کیا جائے. پھر وہی ذات حق رکھتی ہے، اس کے علاوہ ایسی کوئی ذات نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کے یہ دلائل اور یہ صفات بیان فرمائیں، یہ بتانے کے لیے کہ قادر میں ہوں، خالق میں ہوں، رب میں ہوں، حاکم میں ہوں، آمر میں ہوں. میری ہی عبادت کی جائے، میرا ہی حکم مانا جائے، میری ہی تسبیح اور میری ہی پاکی بیان کی جائے، اور میرے ہی سامنے آنے سے ڈرا جائے. اسی طرح اس پارے کے مضامین میں سے ایک اور مضمون، ہم نے جو پہلا مضمون پڑھا ہے قیامت قریب آ گئی ہے، یہ اسی کی تھوڑی سی تفصیل ہے. اور وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ. جب قیامت آئے گی نا، تو ہم قیامت والے دن باقاعدہ انسانوں کی زندگیوں کے حساب کتاب کے لیے جو ترازو ہوں گے وہ ہم قائم کریں گے. وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ، بڑے ہی انصاف والے ترازو ہم قائم کریں گے قیامت کے دن، اور وہ اتنے ایکوریٹ ہوں گے، اور وہ اتنے پرفیکٹ ہوں گے، اور وہ اتنے کامل اور مکمل ہوں گے کہ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، کہ کسی انسان کے ساتھ ذرہ بر وہ حق تلفی نہیں کریں گے. وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب ہم وہ ترازو قائم کریں گے تاکہ انسانوں کے اعمال تولے جائیں، نیکیاں بھی تولی جائیں. فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ اور وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، نیکیاں بھی تولی جائیں گی، برائیاں بھی تولی جائیں گی. تو جب یہ نیکیاں تولی جا رہی ہوں گی اور جب برائیاں تولی جا رہی ہوں گی، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر ذرہ کے برابر، مثقال حبۃ من خردل، رائی کے دانے کے برابر بھی کسی کی نیکی ہوگی نا، تو ہم وہ بھی لا کر نیکیوں کے پلڑے کے اندر جمع کریں. تو ہم کسی انسان کا کوئی عمل ضائع نہیں کریں گے، برباد نہیں کریں گے، کوئی چیز ہم سے مس نہیں ہوگی. تو قیامت قریب آ گئی ہے، حساب قریب آ گیا، انسان فکر کرے، اور جب یہ قیامت قریب آئے گی تو ہم تمہارا پورا حساب لیں گے، تمہارے لیے پورے ترازو قائم کریں گے، تمہاری نیکیاں اور برائیاں ساری تولی جائیں گی، اور پھر اس کے مطابق جو اگر تم نیکیوں والے ہوئے، زیادہ نیکیوں والے ہوئے، تو تمہارے لیے جنتی ہونے کا فیصلہ کیا جائے گا. اور خدا نخواستہ اگر تم برائیوں والے ہوئے، زیادہ برائیوں والے ہوئے، تو پھر تمہارے لیے برائی کا اور شر کا ہی فیصلہ ہوگا، یعنی نامہ اعمال بائیں ہاتھ کے اندر تمہیں تھمایا جائے گا. تو یہ مضمون اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمایا ہے تاکہ انسان نیک اعمال کی طرف متوجہ ہو، کثرت سے نیک اعمال کرے. یہ دیکھیں رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، تو اس رمضان المبارک کے مہینے میں تو اللہ چاہتے ہیں کہ انسان نیکی ہی کرے، برائی کرے ہی نہ. یہ ویسے تو پوری زندگی کے لیے ہے، لیکن خاص طور پر اس رمضان المبارک کے مہینے کے لیے تو اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ انسان کرے ہی نیکی، برائی تو انسان کرے ہی نہ. اسی لیے حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ رمضان کے مہینے میں روزانہ صبح کے وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ اعلان ہوتا ہے، یا باغی الخیر اقبل، اے خیر کے طلبگار، اے خیر کے لیے کوشش کرنے والے، اے خیر کی جستجو کرنے والے،
اقبل، آگے آ، آگے آ، جلدی کر، آگے بڑھ، خیر کر، نیکی کر، بھلائی کر، زیادہ سے زیادہ کر، تیرا ثواب میں نے بہت بڑھا دیا ہے، 70 گنا بڑھا دیا ہے، اس سے بھی زیادہ بڑھا دیا ہے، میں نے تیرا ثواب اجر بہت زیادہ کر دیا، اقبل، جلدی آ، وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ اد اقصر وَأَدْبِرْ، اور اے وہ شخص جو برائی کا طلبگار ہے، جو برائی کرنے والا ہے، رک جا، واپس پلٹ جا، رک جا، واپس پلٹ جا، اے خیر والے جلدی کر، آگے آ، بڑھ، خیر کر، کیوں؟ وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، کل قیامت والے دن جو ترازو ہیں وہ قائم کیے جائیں گے اعمال تولنے کے لیے، وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا، اور تیری ذرہ کے برابر بھی نیکی ہوئی تو وہ بھی ہم لائیں گے، تو یہ مہینہ ہے کر، تاکہ تیرے اعمال کی کثرت ہو اور اللہ کے ہاں تیری بخشش کی امید ہو۔ اسی طرح یہ اس سورت کا نام چونکہ سورت الانبیاء ہے، اور یہ اس نسبت سے ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے بہت سارے انبیاء علیہم السلام کے واقعات بیان فرمائے ہیں اور ان کی زندگی کے چیدہ چیدہ واقعات بیان فرمائے ہیں۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ شروع ہوتا ہے تو ابراہیم علیہ السلام کے تذکرے میں اللہ تعالیٰ نے وہ سب سے بڑا واقعہ بیان فرمایا کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کا پروگرام بنایا کفار نے، نمرود نے اور اس کی حکومت نے ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کا پروگرام بنایا۔ اب جو چیز اللہ تعالیٰ یہاں بیان فرمائیں گے نا وہ سمجھنے کی ہے، کیوں یہ واقعہ بیان ہوا ابراہیم علیہ السلام کا؟ بتانا یہ ہے کہ میں اپنے نیک بندوں کی مدد کرتا ہوں، میں ان کو بچاتا ہوں، ایسے بچاتا ہوں کہ دنیا دیکھتی رہ جاتی ہے، اور ایسے بچاتا ہوں کہ رہتی دنیا تک کے لیے وہ مثال بن جاتے ہیں، وہ ایک مثال بن جاتے ہیں رہتی دنیا تک کے لیے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کہ جب ان کی دعوت نہیں رک رہی تھی اور کفر جو ہے وہ ان کی دعوت کے سامنے بے بس ہو گیا، تو آخر انہوں نے یہ سوچا کہ ابراہیم علیہ السلام کو ہم عبرت کا نمونہ اور نشانہ بنائیں۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام کے لیے ایک بہت بڑی آگ جلانے کا فیصلہ کیا گیا کہ اس آگ میں پھینک کر ابراہیم علیہ السلام کو جلا دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ اس کا تذکرہ یہاں پر کرتے ہیں، قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم ان كنتم فاعلین، ان لوگوں نے آپس میں یہ فیصلہ کیا کہ ایک آگ جلاؤ، ایک آگ جلائیں، آگ بھڑکائیں، نار نمرود کے نام سے جو مشہور ہوئی یا نار ابراہیم کے نام سے بھی وہ مشہور ہوئی، ابراہیم علیہ السلام کی آگ یا نمرود کی سلگائی اور جلائی ہوئی آگ۔ تو حرقوه وانصروا آلهتكم، اپنے معبودوں کی مدد کرو اور ایک آگ جلاؤ اور اس کو آگ کے اندر جلا دو۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قلنا یا نار، ہم نے کہا اے آگ، کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، یہ میرا ابراہیم آ رہا ہے، میرا بندہ آ رہا ہے، اس میرے بندے کے اوپر تو ٹھنڈی ہو جا۔ آگ تو گرم ہوتی ہے نا، جلاتی ہے نا، جلنا نہیں ہے، ٹھنڈی ہو جا، لیکن ٹھنڈی بھی کیسی ہو؟ سلامتی والی، زیادہ ٹھنڈی ہو تو ٹھنڈ لگ جاتی ہے، وہ بھی بیماری ہے۔ اے آگ اتنی ٹھنڈی ہو کہ میرا ابراہیم بڑے آرام اور سکون کے ساتھ تیرے درمیان رہے اور اس کا ایک بال بھی جلنے نہ پائے اور اس کے جسم کا ایک حصہ بھی کہیں جھلسنے نہ پائے، ایسی سلامتی والی بن جا میرے ابراہیم کے اوپر۔ اللہ تعالیٰ فرماتے وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ، انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ بڑا ہی برائی کا ارادہ کیا تھا اور بہت بڑی چال چلی تھی، ہم نے ان کی ساری چال ان کے منہ پر دے ماری، ناکام کر دیا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَنَجَّيْنَاهُ، اس طرح ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو نجات دی اور اس طرح ہم اپنے بندوں کو مشکلات سے نجات دیتے ہیں۔ اچھا، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے یہی تسلسل تھوڑا سا آگے چلتا ہے، اور وہ اس طرح کہ بہت سارے انبیاء علیہم السلام وہ اسی طرح مشکلات میں مبتلا ہوئے، اور جب وہ مشکلات میں مبتلا ہوتے تھے تو وہ کیا کرتے تھے؟ وہ اللہ تعالیٰ کو پکارتے تھے۔ جیسے ابراہیم علیہ السلام مشکل میں مبتلا ہوئے تو اللہ کو پکارا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو وَنَجَّيْنَاهُ، ہم نے ان کو نجات دی۔ اسی طرح ہم نے اور انبیاء علیہم السلام کو ان کو نجات دی۔ کون کون سے؟ مثال کے طور پر یہ دیکھیے، وَنُوحًا إِذْ نَادَىٰ مِن قَبْلُ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ، وہ نوح علیہ السلام کا واقعہ بھی تو سنتے جاؤ، یہ ابراہیم علیہ السلام سے پہلے ہے۔ اور وہ کیا؟ جب ان کی قوم نے ان کی نافرمانی کی حد کر دی اور وہ کسی طور پر ماننے کو تیار نہیں ہوئے تو انہوں نے ہمیں پکارا، ہمارے سامنے دست سوال دراز کیا، اور وہ کیا تھا؟ رب نجنی من القوم الظالمین، اے میرے رب
مجھے اس ظالم قوم سے نجات عطا فرما۔ اللہ فرماتے ہیں فاستجبنا لہ، ہم نے ان کی دعا قبول کی، اور وَأَهْلَهُ فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ، ان کو بھی بچا لیا اور ان کے گھر والوں کو بھی بچا لیا، من الکرب العظیم، بہت بڑی مصیبت سے۔ اور مصیبت کیا تھی کہ سیلاب آیا اور پوری دنیا اس سیلاب کے اندر غرق ہو گئی، صرف نوح علیہ السلام بچے اور ان پر ایمان لانے والے ان کے ساتھی اور ان کے گھرانے کے کچھ افراد بچے۔ اتنی بڑی مصیبت سے دیکھو ہم نے کیسے ایک چھوٹی سی کشتی بنا کر نوح علیہ السلام کو بچا دیا۔ جب کوئی ہمیں پکارتا ہے ہم ایسے اس کی مدد کو پہنچتے ہیں، ہم ایسے اس کو بچاتے ہیں۔ اب اسی طرح اللہ تعالیٰ آگے حضرت ایوب علیہ السلام کا واقعہ بیان کرتے ہیں، وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ۔ حضرت ایوب علیہ السلام بیمار ہوئے، بہت بیمار ہوئے، اور ایسے بیمار ہوئے، اور بیماری کی نوعیت اور شدت ایسی تھی کہ ان کے سارے گھر والے ان کو چھوڑ گئے، ان کے اہل خانہ ان کو چھوڑ گئے، دور ہو گئے ان سے، سوائے ایک ان کی اہلیہ کے، وہ ان کے ساتھ رہیں۔ اس مشکل وقت میں وہ اہلیہ ان کے ساتھ رہیں، باقی سب گھر والے ان کو چھوڑ چھاڑ گئے۔ بیماری کی شدت اور بیماری کی نوعیت ایسی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس مشکل وقت میں اذ نادى ربہ، جب حضرت ایوب علیہ السلام نے ہمیں پکارا، انی مسنی الضر، اللہ میں بہت تکلیف میں ہوں، میں بہت پریشانی میں ہوں، اور میری تکلیف اور پریشانی کو آپ کے سوا کوئی دور نہیں کر سکتا۔ اللہ فرماتے ہیں فاستجبنا لہ، ہم نے ان کی دعا قبول کی، فکشفنا ما بہ من ضر، جس تکلیف میں مبتلا تھے ہم نے وہ تکلیف دور کر دی۔ اور وہ تکلیف اللہ پاک نے کیسے دور فرمائی؟ قرآن کریم میں اس کا تذکرہ بھی آتا ہے، اضرب برجلک ھذا مغتسل بارد وشراب، اے ایوب زمین کے اوپر اپنی ایڑی مارو، ایڑی ماری، ھذا مغتسل بارد وشراب، ٹھنڈا اور بڑا خوشگوار پانی کا چشمہ پھوٹ پڑا۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایوب اس پانی کو تم پیو بھی اور اس پانی سے غسل بھی کرو، تم ٹھیک ہو جاؤ گے۔ چنانچہ ایوب علیہ السلام نے اس پانی کو پیا اور اس پانی سے غسل کیا، اس کی برکت سے اللہ نے ان کو بالکل ٹھیک تندرست کر دیا۔ ہمارے بندے جب مشکل میں ہمیں پکارتے ہیں ہم ان کی پکار کو قبول کرتے ہیں، ہم ان کو بیمار ہوں تو تندرست بھی کر دیتے ہیں۔ آگے چلیے، وَظَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا، وہ مچھلی والے حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے، فنادى فی الظلمات، اور انہوں نے وہ اتنے اندھیروں کے اندر جا کر، اندھیرا نہیں اندھیروں کے اندر جا کر، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، مچھلی کا اندھیرا، پانی کا اندھیرا، مچھلی پانیوں میں ہوتی ہے، خوب اندھیرا، ہاتھ کو لم یکد یراھا، ہاتھ کو ہاتھ سجھائی نہیں دیتا، وہ اندھیروں کے اندر۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اس نے ہمیں پکارا، اذ ذهب مغاضبا فظن ان لن نقدر علیہ فنادى فی الظلمات ان لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اس مشکل سے مجھے نکالنے والا تو ہی ہے۔ وہ مچھلی نکل چکی ہے، کھا چکی ہے، اور کوئی مچھلی کے پیٹ میں جا کر اور اتنا عرصہ اندر رہ کر دوبارہ زندہ واپس نہیں نکلا، لیکن اس بندے نے ہمیں پکارا تھا، ہم نے کہا مسئلہ ہی کوئی نہیں، یہ کون سی بات ہے۔ تو فاستجبنا لہ، ہم نے ان کی دعا قبول کی، وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ، اور اس پریشانی سے ان کو بچایا، وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، ایمان والوں کو ہم ایسے ہی بچاتے ہیں، ایسے ہی مشکلات سے نکالتے ہیں۔ آگے چلیے، وَزَكَرِيَّا إِذْ نَادَى رَبَّهُ رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ، حضرت زکریا علیہ السلام بوڑھے ہو گئے، اولاد نہیں ہے، اولاد کی شدید خواہش ہے، رَبِّ هَبْ لِي مِن لَّدُنكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ یعقوب، اور اللہ مجھے اولاد، نیک اولاد عطا فرما۔ کیوں؟ ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے، ابراہیم علیہ السلام کے دور سے، یعقوب علیہ السلام کے دور سے ہمارا جو خاندان ہے یہ بہت بڑا خاندان، اس کے اندر نبوت چلی آ رہی ہے، بڑے کمالات چلے آ رہے ہیں، علوم چلے آ رہے ہیں۔ مجھے اگر کوئی نظر نہیں آ رہا کہ جو اس سلسلے کو لے کے چلے تو اللہ اولاد دے، اور ایسی اولاد ہو جو ان سارے سلسلوں کو لے کے چلے۔ فرمایا اے زکریا ہم نے تمہاری دعا قبول کر لی، بڑھاپا ہے، اور ایسی قبول کی کہ خود یقین نہیں آیا، انا یکون لی غلام، اللہ میرے ہاں واقعی ہو جائے گا، دعا تو مانگی ہے لیکن باقی، ہاں، ان اللہ یبشرک بیحییٰ، اللہ تعالیٰ آپ کو خوشخبری سنا رہے ہیں، یحییٰ نامی بیٹا آپ کو عطا فرمائیں گے، لم نجعل لہ من قبل سمیہ، ایسا بیٹا تو ہم نے کسی کو دیا ہی نہیں، ایسے نام تو ہم نے کسی کو دیے ہی نہیں۔ تو یہ انبیاء علیہم السلام کے واقعات اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے،
اور ان واقعات کے اندر کیا سبق ہے؟ پہلا سبق یہ ہے کہ مشکلات اللہ کی طرف سے آتی ہیں، بالکل آتی ہیں، بڑی بڑی مشکلات آتی ہیں، آگ میں ڈالا جاتا ہے، اور سخت ترین بیماریوں سے انسان سخت ترین بیماریوں میں مبتلا ہوتا ہے، انسان مالی اعتبار سے پریشان ہوتا ہے، اولاد کے اعتبار سے پریشان ہوتا ہے، کہ اللہ کی طرف سے آئے گا، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ آئے گا۔ پھر کیا کرنا ہے؟ پھر یہ کرنا ہے اللہ کے سامنے دست سوال دراز کرنا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں جو میرے سامنے دست سوال دراز کرتا ہے فَاسْتَجَبْنَا لَهُ، میں اس کی دعا سنتا ہوں، قبول کرتا ہوں، اور وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، اور ان کی ساری پریشانیاں اور مصیبتیں اور دکھ دور کر دیتے ہیں۔ تو ایسے سچے دل کے ساتھ، صدق دل کے ساتھ مشکل میں اللہ سے دعا کی جائے، اللہ ضرور دعا پوری فرماتے ہیں، اور انبیاء کے واقعات اس لیے بیان ہوئے۔ اب اس کے بعد سورت شروع ہوتی ہے، اور سورت کا نام ہے الحج۔ سورت کا نام الحج ہے، اور الحج اس نسبت سے ہے کہ اللہ رب العزت نے اس سورہ مبارکہ کے اندر حج کا تذکرہ فرمایا، کہ ابراہیم علیہ السلام نے جب بیت اللہ کو تعمیر کیا، وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کو تعمیر کیا، اور جب تعمیر کیا تو ہم نے ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا کہ وَأَذِّن لِلنَّاسِ وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، اے ابراہیم آپ کھڑے ہو جائیے، اس بیت اللہ کے چھت پہ کھڑے ہو جائیے، اور کھڑے ہو کر اعلان کیجئے، اعلان یہ کیجئے کہ اے لوگو، اللہ کا گھر بن چکا ہے، آؤ اور اللہ کے گھر کا حج کرو۔ وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ۔ ابراہیم علیہ السلام فرمانے لگے، یا باری تعالیٰ، میں اگر یہاں سے کھڑے ہو کر اعلان کرتا ہوں تو کتنے لوگ سنیں گے؟ چلیں ارد گرد کی جو چھوٹی چھوٹی آبادیاں ہیں شاید یہ سن لیں، چند افراد، چلیں چند 100 افراد میرا اعلان سن لیں بس۔ تو اگر قیامت تک آنے والی انسانیت کے لیے اعلان کرنا ہے تو قیامت تک آنے والی انسانیت تک پیغام کیسے پہنچے گا؟ اللہ تعالیٰ فرمانے لگے، اے ابراہیم، صرف آواز لگانا تمہارا کام ہے، تمہاری آواز کو ان تک پہنچانا میرا کام ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے آواز دی۔ اب جس شخص کے مقدر میں ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو پکارتے ہیں، اس کا نام لیتے ہیں، چل بھائی تیرے لیے بھی یہ حج کا اعلان ہوا ہے، تو بھی اٹھ اور حج کے لیے جا۔ تو اللہ تعالیٰ پکارتے ہیں، اللہ اس بندے کا نام لیتے ہیں، اے بندے اٹھ اور حج کا انتظام کر اور حج کے لیے کوشش کر۔ چنانچہ جب انسان حج کے لیے جاتا ہے تو تلبیہ پڑھتا ہے۔ تلبیہ کیا ہوتا ہے؟ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک۔ لبیک کا مطلب کیا ہے؟ جی اللہ، بالکل میں حاضر۔ اور یہ لبیک کب کہا جاتا ہے؟ اب تو خیر نہیں، لیکن پرانے زمانے کے اندر اگر آپ جائیں تو اسکولوں کے اندر یا جو مکاتب ہوتے تھے یا مساجد یا مدرسے ہوتے تھے، ان میں جب حاضری لگتی تھی تو بچہ لبیک کہتا ہوتا تھا، لبیک لبیک، یعنی نام پکارا گیا ہے، استاد نے، ٹیچر نے نام پکارا ہے تو بچہ کہتا تھا لبیک، جی میں حاضر۔ تو یہاں اللہ نام پکارتے ہیں تو بندہ کہتا ہے میں حاضر۔ تو ابراہیم اعلان کرو، یأتوک رجالا وعلی کل ضامر یأتین من کل فج عمیق۔ یہ جو لوگ ہیں دنیا کے کونے کونے سے پیدل بھی آئیں گے، سواریوں پر سوار ہو کر بھی آئیں گے، دور دراز کے علاقوں سے قیامت تک کے انسان آئیں گے۔ اس پارے کے اندر چونکہ اس حج کا تذکرہ ہے اس سورت کے اندر، اسی لیے اس مناسبت سے اس سورت کا نام سورہ الحج ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ اسی حج سے متعلق بہت ساری تفصیل بھی بیان فرماتے ہیں۔ بہرحال قصہ مختصراً یہ ہے کہ اس میں چونکہ اللہ رب العزت نے وہ حج کا تذکرہ اور بیت اللہ کی تعمیر کا تذکرہ اور حج کے منافع اور فوائد کا تذکرہ اور عبادات کا تذکرہ کیا ہے، اسی نسبت سے اس سورت کا نام سورہ الحج ہے۔ لیکن اس سورت کا جو آغاز ہے وہ آغاز ہوتا ہے قیامت کے ہولناک منظر سے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم۔ اے لوگو اپنے رب سے ڈرو، اے لوگو اپنے رب سے ڈرو، اپنے رب کی نافرمانی سے بچو۔ ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، قیامت کا جو زلزلہ ہوگا اور دھماکہ ہوگا بڑا خوفناک ہوگا۔ یوم ترونہا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، پتہ کیا ہوگا؟ جب قیامت برپا ہوگی اور وہ سور پھونکا جائے گا
تو تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، ہر دودھ پلاتی ماں اپنے دودھ پیتے بچے کو بھول جائے. دودھ پلاتی ماں، ایسا خوفناک وہ منظر ہوگا، ایسا خوفناک وہ دھماکہ ہوگا، ایسا خوفناک وہ زلزلہ ہوگا. اور وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا، ہر وہ مخلوق جس کے پیٹ میں حمل ہوگا، قیامت کا دھماکہ ہر حمل والی مخلوق کا حمل ہے. کل ذات حمل، ہر حمل والی مخلوق اس کا حمل گر جائے. وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ، اور تم دیکھو گے کہ لوگ جو ہیں وہ ایسا ہے جیسے نشہ کیا ہوا لوگوں نے. وَمَا هُمْ بِسُكَارَىٰ، لیکن وہ نشے میں نہیں ہے. وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ، بلکہ اللہ کے سخت عذاب نے لوگوں کے حواس گم کر رکھے ہوں گے. تو اس وقت سے ڈرو اور اس وقت سے بچو. تو جو شخص اس وقت کی فکر کرتا ہے دنیا کے اندر، اب جو سمجھنے کی بات ہے، جو شخص اس وقت کی فکر کرتا ہے اور اس وقت سے ڈرتا ہے اور اللہ کی نافرمانی سے بچتا ہے اور اللہ سے پناہ مانگتا ہے اس وقت کی ہولناکیوں سے، اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں کئی جگہ فرماتے ہیں فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، ان کو پھر میں اس ڈر اور اس خوف اور اس شدت سے بچا لوں گا، ان کو میں محفوظ رکھوں گا. وہ ان کے اوپر وہ قیامت کی ہولناکیاں اور قیامت کی خوفناکیاں جو ہیں وہ اثر انداز نہیں. اس لیے فرماتے ہیں کہ اتقوا ربکم، اپنے رب سے ڈرو، اپنے رب کی نافرمانی سے بچو، ورنہ قیامت کا دن بڑا تکلیف دہ بن جائے گا لوگوں کے لیے. اسی طرح اس سورہ مبارکہ میں، سورہ الحج میں، اللہ تعالیٰ نے جہاد کا حکم دیا ہے. جہاد کا حکم، جہاد کی مشروعیت کا تذکرہ ہے. مسلمان جب مکہ میں تھے تو کفار مسلمانوں پر بڑا ظلم کرتے تھے. اب مسلمانوں کا دل کرتا تھا کہ وہ بھی آگے سے جواب دیں، لیکن وہاں پر کہا گیا کفوا ایدیکم واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ. ابھی ہاتھ نہیں کھولنے، ابھی لڑنا شروع نہیں کرنا. ابھی اتنی تعداد نہیں ہے مسلمانوں کی کہ مسلمان کوئی جوابی کارروائی کر سکیں اور اتنی مؤثر جوابی کارروائی ہو کہ اس کے بعد مسلمان اپنا وجود برقرار رکھ سکیں. اس لیے ابھی اجازت نہیں ہے. اب مسلمان مکہ سے مدینہ آئے تو مسلمانوں کی جو تعداد ہے وہ بھی بہتر ہو گئی، معاشی حیثیت وہ بھی مستحکم ہو گئی. مسلمانوں کے پاس ایک نظم و ضبط آ گیا، ایک جماعت بن گئی، اور مسلمانوں کے پاس وسائل آ گئے، ہتھیار آ گئے، معاشی قوت بہتر ہو گئی، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک پورا ہولڈ اور کنٹرول قائم ہو گیا. اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ. ہاں، اب اجازت دی جاتی ہے. اب دشمن اگر تم پر ظلم کرے تو تم بھی نکلو اور دشمن کے ظلم کا جواب دو. اب تم ان کے ساتھ جہاد کرو، اب تم ان کے ساتھ قتال کرو، اب تم ان کے ساتھ جنگ کرو، اور اللہ تعالیٰ تمہاری مدد فرمائیں گے، اور اللہ تمہاری مدد پر قادر ہیں. یہ تو حکم دیا. اب اس کے ساتھ ساتھ وجہ بھی بیان فرمائی کہ اللہ تعالیٰ کیوں یہ حکم دے رہے ہیں کہ ایمان والے اللہ کی راہ میں جہاد کریں. کیوں حکم دے رہے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ. اللہ تعالیٰ اس لیے جہاد کا حکم دے رہے ہیں کہ اگر جہاد نہ ہو تو کفر، مشرکین، کفار وہ اللہ کے دین کا نام و نشان مٹانے پہ تل جائیں، اللہ کی عبادت گاہیں مٹانے پہ تل جائیں، اور روئے زمین پر اللہ کا کوئی گھر آباد نہ رہے کہ جہاں اللہ کا ذکر ہو، جہاں اللہ کا نام بلند کیا جائے، جہاں اللہ کو یاد کیا جائے، جہاں اللہ کی عبادت کی جائے. وہ دنیا سے اللہ کا نام و نشان، اللہ کی جو نشانیاں ہیں ان کا نام و نشان مٹا دیں. اللہ کی نشانیوں کے نام و نشان، اللہ کی عبادت گاہیں، مساجد مٹا دیں. خاص طور پر مساجد کا یہاں پہ تذکرہ ہے کہ وہ مساجد دنیا سے مٹا دیں، اللہ کا نام مٹانے کی وہ دنیا سے پوری کوشش کریں. اس لیے اللہ نے مسلمانوں کو حکم دیا ہے کہ تم جہاد کرو. اور جہاد کیا کرے گا؟ جہاد کی برکت سے تمہارا دین قائم رہے گا، جہاد کی برکت سے تمہاری عبادت گاہیں قائم رہیں گی، جہاد کی برکت سے تمہارے نیک اعمال وہ دنیا کے اندر موجود رہیں گے، باقی رہیں گے. تمہاری نمازیں، تمہارے روزے، تمہارے حج، تمہاری زکاتیں، تمہاری قربانیاں، تمہاری تلاوتیں، یہ سب دنیا کے اندر باقی ہیں.
جہاد کی برکت سے، اور اگر جہاد نہ ہو تو کفر ان سب چیزوں کو مٹا کے بلیاں بیٹھ کر کے کرتے۔ اس لیے ایمان والوں کو حکم دیا جاتا ہے، ان کو اجازت دی جاتی ہے کہ وہ اللہ کی راہ میں قتال کریں، اللہ کی راہ میں جہاد کریں، تاکہ جو کفر ہے وہ مسلمانوں کے اوپر حاوی نہ ہونے پائے، بلکہ وہ مغلوب اور شکست خوردہ رہے۔ اور وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ، جو اللہ کے دین کے لیے اٹھے گا اللہ اس کی مدد کرے۔ ان اللہ لقوی عزیز، اللہ بڑے قوت والے ہیں، بہت غلبے والے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے جہاد کا حکم اور جہاد کی حکمت یہ دونوں بیان فرمائی۔ مضامین اور بھی ہیں لیکن اسی پر اکتفا کیا جاتا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کے لیے عمل دلائیں، آسان